اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی. جی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر جب ٹائم آئے گا. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر جب ٹائم آئے گا. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر جب ٹائم آئے گا. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. ٹھیک ہے, بولتا اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ. جو ایک کرسچن بھائی تھے, اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں, جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے, منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ, اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے. اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے, اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں, بہرحال آپ ایک عام انسان ہے, پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا, اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں, میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے, لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں, اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے, لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں؟ الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا, میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے, یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں, اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے, اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت, لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے, طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے, نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو,
خواہ ناشکری کی. یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا. پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیئر ہے. ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن اس دن ان سے وہ چیز اوور لک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آیا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اسی لیے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا, اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا. مجھے بتائیں, اگر جس ہستی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں, تو میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں, ہم تو ان کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں نا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سختی سے روک دے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی, تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خام خواہ دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کرے. اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارا رب چاہتا نا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انعام ملے گا, اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے. تو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہی زبردستی کرنی ہوتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر, عمر, عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا, تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر, افانت تکرہ الناس, کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں, یہ آپ نے کام نہیں کرنا. تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, یہی وہ آیت ہے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کے, اور بلکہ اس وقت تو وہ پلانٹ ارتھ تمام فرقوں کے تھے, کیونکہ ختم نبوت کے کیس میں انہوں نے کو 100-150 علماء کے نام پڑھے تھے, اور سارے فرقوں کے مولوی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کرتے ہوئے, اور لکھی ہوئی یہ آیت انہوں نے غلط پڑھ دی تھی. مفتی منیب الرحمان صاحب نے حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا, حالانکہ جسے عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے نا, یہ آیت وہ غلط پڑھ ہی نہیں سکتا. یکونو کے بعد مؤمنین ہی آتا ہے, مؤمنون آ ہی نہیں سکتا, اور دیکھ کے غلط پڑھی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مفتی کی ڈگری کینسل ہوگی, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. پھر خسر پسر شروع ہوئی آہستہ آہستہ. پھر ایک بندے نے کان میں آگے کہا کہ حضرت ہے انجینئر بنا لے گا جو کلپ, انجینئر نے نہیں بنایا. ہاں, جب انہوں نے میرے چند ایک سلپ آف ٹنگ
کاٹ کاٹ کے ویڈیوز بنانی شروع کی تو پھر میں کہ اچھا ہوں کتے موقع ملا ہے میں نال چونڈی وڑ دیا گا. آج آئی ہو آئے تو میں چونڈی مارتی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں, دیوبندی نہ خوش ہو, وہ تو آڈے ابے اور نے 4 غلطیاں ایک آیت میں کی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اس آیت کے اندر 4 غلطیاں کی ہیں, کچھ الفاظ کھا دیے ہیں اور اینڈ پہ جا کے پیچھے سے لقمہ بھی ملا, لقمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ, تو انہوں نے پڑھ دیا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پہلے تو ان کو وہ بھول گیا کہ انہوں نے وہ پڑھنا تھا, اور جب لقمہ دیا تو وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا ہی لقمہ اس میں جاری کر دیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے آیت خود بنائی ہے. عربی آنے کا فائدہ ہوتا ہے, آیت بنا سکتے ہو تسی. ان کو پتا تھا کوئی اس طرح کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں, تو انہوں نے وہ آیت بنانا شروع کر دی, اور پھر 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطی, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز میں وہ ڈالی ہوئی ہیں چیزیں. ہاں, پھر جو یہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں, ہاں, ان کا جس آیت کی غلط تشریح بیان کرنے کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے تھے, وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ پڑھ دیا. تو اس طرح کافی سارے لوگوں کی اس طرح کی عربی کی غلطی. امام کعبہ یار سعود بن ابراہیم الشریم بیسٹ قاری ہیں, حرم مکہ میں آلموسٹ پچھلے 30-32 سال سے وہ امامت کر رہے ہیں. اتنی مضبوط ان کی یاداشت ہے, اس کے باوجود وہ سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہے اور ہدی للمتقین کہنا بھول گئے, ہدی للناس, کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ. میں آپ کو بتاؤں ایسی ویڈیوز بھی رکھی ہیں کہ امام کعبہ سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورہ اخلاص بھی بھولے ہیں, جو مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے. یہ اللہ تعالی انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کمزوری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور تو اور چھوڑ دیں, سن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی رات کرتے ہوئے بھول گئے. بعد میں صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح بیچ میں آیت چھوڑ دی تھی, تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے, ہاں مگر جب اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ تعالی تعلیم کی خاطر کبھی پیغمبر سے کوئی چیز اوور لک کروانا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے, پیغمبر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, لیکن وہ غلطی گناہ نہیں ہوگی, وہ اجتہادی غلطی ہوگی. یہ وہ والی غلطی نہیں جو ہم عام بندوں کے لیے خطا یا غلطی کا لفظ بولتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے الگ سے. تو مجھے اچانک یاد آ گیا, میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ آپ کا اچھا کر دیں, کیونکہ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو بڑے غور سے پڑھتا ہوں, حتیٰ یکونوا مؤمنین, کیونکہ دماغ میں میرے مؤمنون چل رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب کی تصویر سامنے چل رہی ہوتی ہے, مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں غلط نہ پڑھ دوں مفتی صاحب کی وجہ سے. مفتی منیر الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے, نحن اعلم بما یقولون, اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا, کبھی کہتے ہیں اس کے پاس کوئی اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے. تو اتنی ساری جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار, لیکن آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, اے نبی آپ نصیحت کریں, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ کو ہم نے ان پر داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں تو کمال انداز میں گفتگو ہوئی, وہم ہی نکل جائے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ پرپز فل
حق کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب ہم قیامت کے دن آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے آپ کی امت میں سے، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے۔ اس سے کوئی بیسٹ انداز ہو سکتا تھا؟ یعنی اگر کسی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی وہم ہے تو نکل جائے کہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، بس یہی آخری بات یہی ہو سکتی تھی نا۔ اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کر رہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ پھر سورۃ الکہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے محبوب کیا اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہی وہ بات ہے جو سٹارٹ میں بھی آئی ہے، ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی پگڑی والے لوگ، ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ جس رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اگر میں نے اس کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے، اس سے لوگ پیر فقیر ثابت کرتے ہیں اپنے، کہتے ہیں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے، بھئی یہ باقیوں کے لیے بھی ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بھی تو آیت سورۃ البقرہ میں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی صحیح بخاری میں یہی الفاظ آئے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تنبیہ فرمائی ایک استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے، جو ڈر چاہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت آپ نے اس کو کرنی ہے جو ڈرے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتا، اسے آپ نے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس کو تو ہم قیامت کے دن بڑی آگ پر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ لیکن اس لیول پہ اس طریقے سے اس انداز سے گفتگو وقت کا پیغمبر تو اپنی آڈینس کو کر سکتا ہے، باقی صرف بات پہنچا سکتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی دنیا میں کر دیں۔ پھر سورۃ العنکبوت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے۔ جو سورہ الدہر میں آیا تھا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ تو یہ ہدایت کسے ملے گی؟ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دے گا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا ابو لہب، اسے ایمان کی دولت نہیں ملی، نبی علیہ السلام نے کتنی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے. جو نہیں چاہتا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ آپ کہتے رہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. ظاہر ہے ہوں تو رفع دین نہیں پہ کرتا. ہاں کوئی بےچارا نماز رفع الیدین سے شروع کر دے تو بے نمازی بھی اسے سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اس کے ماں باپ کو شکایت لگانے کے لیے مولوی آ جاتا ہے. وہ بچہ کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، کبھی اس کے ماں باپ کو آ کے نہیں پوچھا کسی مولوی نے کہ حضرت صاحب آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے مسجد میں نہیں آتی. رفع الیدین شروع کرے، پوری ایک ٹولی لے کے نا مولویوں کی، خطرناک صورتوں والے مذہبی قسم کے پرورٹڈ نیچر کے لوگ ان کے گھر میں پہنچ جائیں گے. اور ابے ہوتے ہی بزدل ہیں. ابو کو جا کے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی تواڈے جڑے ابے ہو رہی سن وہ تے ایتھے ہتھ بندے سن. ٹھیک ہے، تو ان کو جواب پھر آپ نے اسی طریقے سے دینا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. سورہ الشورى میں آیا اور سورۃ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. اور ہم یہ جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہو. ہم تو سچی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری نماز تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بڑی بات، جس غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہیں اور اس کے دھوبی کے قصے بریلوی اور دیوبندیوں کے بابے لکھتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی یہ مشترکہ ابا ہے بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا. اس نے غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ لکھا ہوا ہے اور تھانوی صاحب بھی ماشاءاللہ اس کا آگے سے شرح بیان کر رہے ہیں. شرح وہ تمہارا غوث پاک. اور ہمارے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے اپنی شعراء آفاق کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہاری نماز قادیانی والی ہے. بس اب آپ کے ابے کے پاس کو مولوی آئے نا کہ اینو پتر نو سنبھالو، انہوں نے کہا جی گل یہ ہے مولوی صاحب تہاڈی نماز ہے قادیانی والی اور میں تو ختم نبوت کا ماننے والا ہوں. سیدھی سی بات ہے. جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو، تمہارے طریقے کے اوپر ہی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے تو خلیفہ کی ویڈیو ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اور دیکھیں انہوں نے کتنا ظلم مشہور کیا تھا. کوئی بندہ رفع الیدین شروع کرتا تھا تو اسے کہتے تھے یہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا کیونکہ اس نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے. حالانکہ قادیانیت تو اس نے چھوڑی تھی جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. یہ میں سب کچھ قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اور اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. تو ان کا علاج ہمارے پاس ہے. ان کو آپ اس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا.